نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام دوستوں پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دوستان محترم، یہ جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جہاں پہ کئی معاملات کے اندر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی، وہیں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے کئی ایسے معاملات جن کی وجہ سے بہت سارے تضاد، فساد اور طرح طرح کے معاملات ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں۔ آج میں جس اہم موضوع پر بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے کہ جس طرح اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کے علماء کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، ہر طرف سے سوال پر سوال، سوال پر سوال، تو اہل سنت کے علماء دیر رات محنت کر کے ہر جماعت اہل سنت پر اٹھنے والے سوال کا جواب اللہ کے قرآن سے دیتے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان سے دیتے ہیں۔ مگر اس کے اندر جہاں پہ علماء اہل سنت اپنی ذمہ داری کو خوب احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، یہی پہ عوام اہل سنت کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی علماء اہل سنت کا بھرپور ساتھ دیں۔ آج میں جس ٹاپک پہ یہ کلپ ریکارڈ کر رہا ہوں وہ اور بھی جماعت اہل سنت پہ کئی طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، مگر ان دنوں کے اندر جو بہت زیادہ اعتراض کیا گیا وہ ایک محفل پاک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور پورا جو ہے وہ جناب فلیکس بنی اور فلیکس کے اوپر خواتین کی تصویریں لگی، ثنا خوان مصطفیٰ، جو عورتیں مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی تصویر لگی۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فلیکس سے بنانا، تصویر لگانا، یہ بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اشتہارات، فلیکسیں اگر دیکھا جائے تو اصولی طور پر، چونکہ یہ تو خواتین کی بات ہے نا، میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ مردوں کے لیے بھی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ بے ادبی کا شیبہ ہے، وہ یہ کہ جن دنوں کے اندر ہم نے محفل رکھی ہوتی ہے، محفل سے پہلے تو ہم اشتہار لگاتے ہیں، فلیکسیں لگاتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں کہ یار یہاں پہ لگائی تھی، کسی نے اتاری تو نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی ہمارے محفل کا وقت گزر جاتا ہے، محفل ہو جاتی ہے، اس کے بعد بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ کہ میرا جملہ اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کرنا کتنی بدبختی کی علامت ہے، اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، اس پہ اور مقدس نام لکھے ہوتے ہیں، اس کے اوپر روضہ رسول کی تصویر بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر جناب جشن آمد رسول لکھا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر ہم سبھی کو اس بات کا پتہ ہے، پھر وہ جناب خالیوں کے اندر پڑے ہوئے ہمیں ملتے ہیں۔ یہ کیا محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی چلے، مردوں کی بات اور ہے۔ اب خواتین محفل نعت میلاد مصطفیٰ کے جلسے کے اندر جس طرح آج کل، میں بڑی معذرت کے ساتھ، کسی کے دل آزاری کے لیے نہیں، میں بالکل بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ اور صرف اصلاح برائے اصلاح کے لیے، اصلاح برائے تنقید نہیں، کوئی میری بات پہ اثر کرے اس کی مرضی، کوئی اثر نہ کرے اس کی مرضی، کوئی سمجھے اور اس پر عمل کرے اس کی مرضی، کوئی سمجھے اس پر عمل نہ کرے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ عوام کو
اللہ رب العزت کے بندوں کو آگاہ کرنا کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ہمارا یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ڈیوٹی لگائی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت ہم نے دیتے رہنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ محفل میلاد، محفل نعت، جشن آمد رسول کا جلسہ عورت ذات جو ہے، عورت ذات خواتین، پہلی بات تو یہ ہے یہاں پہ کوئی یہ مت سمجھے کہ جناب علماء مولوی حضرات تو ہم سے جیلس ہوتے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ سے جیلس ہوں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ میں جو مرد حضرات نعت خوان ہے ان کی بات نہیں کر رہا، ان پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا الگ سے. یہاں پہ صرف ماؤں بہنوں اور بیٹیاں جو میلاد مصطفیٰ کے جلسے میں جا کے نعتیں پڑھتی ہیں، جو تلاوت قرآن کرتی ہیں، جو جناب حضور کا میلاد بیان کرتی ہیں، حضور کا معراج بیان کرتی ہیں اور واقعہ کربلا کو، یعنی یہ سارے معاملات. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو خود بھی سمجھ ہے، مگر سمجھ ہونے کے باوجود دنیا داری کے معاملات کے اندر چار پیسوں کی خاطر یہ جناب اللہ کو بھی ناراض کر رہی ہے، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کر رہی ہے. یہاں پہ پہلے میں فتاوی رضویہ شریف پڑھنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ فرمان ہے، آپ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی عورت محفل میلاد میں جا کر بیان کرے، نعت پڑھے، محفل میلاد میں جا کر تلاوت قرآن کرے، اگر اس عورت کی آواز اس کو پتہ ہے کہ غیر محرم کے کانوں میں جا رہی ہے اور اس کے باوجود وہ ثواب کی نیت سے یہ کر رہی ہے، تو فرمایا اس کو حرام کام کرنے کا گناہ ملے گا. یہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت کا فتویٰ ہے. عورت اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، گھر کے اندر بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی کہ باہر گلی سے گزرتے ہوئے کسی غیر محرم کے کان کے اندر عورت کے قرآن پڑھنے کی آواز جائے. تو بالکل تحمل مزاجی کے ساتھ جب میرا بھائی عورت اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی تو پھر نعت رسول، تو پھر کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، یہ سمجھ نہیں آتی. ہاں اگر پردے کا اہتمام ہے، اتنی آواز میں پڑھا جا رہا ہے کہ جناب غیر محرم کے کانوں تک آواز نہ جائے اور یہ فلیکس سے نہ چھپے، یہ جناب نام نومینیٹ نہ کیے جائیں، تصویریں جو ہے یہ نہ دکھائی جائیں، اور پھر یہاں پہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کیونکہ خواتین کا معاملہ ہے، یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، میں بالکل تحمل مزاجی کے ساتھ یہ یہاں پہ جناب یہ لائیو جناب محفل چل رہی ہے، اور پھر یہاں پہ جناب ان کے لباس دیکھنے چاہیے. یہاں پہ جناب ان کا وہ جناب گاڑی سے اتری، کلپ بنایا، فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا، یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا، یہاں پہ جناب ٹک ٹاک پہ، اسنیک ویڈیو پہ، سوشل میڈیا پہ. یہ کیا بات ہے؟ استقبال کی ویڈیو جناب آ رہی ہے. تو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ذرا غور و فکر کرے، کیا ہم ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کیا گناہگار تو نہیں ہو رہی؟ اور یقیناً اگر یہی عمل ہے تو پھر آپ اللہ رسول کو ناراض کر رہی ہے. ہمارا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دینا. کوئی عمل کرے اس کی مرضی ہے، کوئی عمل نہ کرے اس کی مرضی ہے. اب ہمارا جو کام ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے دروازے پہ دستک دیتے رہنا ہے. اس لیے آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. پہلے جماعت اہل سنت پہ آئے دن جو ہے وہ سوالوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اور یہاں پہ ہم اتنے سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. وہیں پہ یہ آپ لوگوں کا سوال بھی 24 گھنٹے عوام اہل سنت جو ہے اور باقی جتنے مکاتب فکر ہے وہ جناب اہل سنت کے علماء پہ، علماء کے دروازوں پہ دستک دے دے کر پوچھتے ہیں، بتاؤ جناب یہ اوکانا شہر کے اندر یہ جناب فلیکسیں لگی ہیں، وہاں پہ آپ کی جو خواتین عورتیں نعتیں پڑھتی ہیں ان کی تصویریں لگی ہیں اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر، تو کیا آپ مسلک کو یہ
آپ کا یہ محفل میلاد کرنا، محفل نعت کرنا، کئی غور سے بیٹھ کر سوچنا، آپ کا یہ سب اہتمام کرنا، حضور آقا علیہ السلام کے میلاد پر تو کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، یہ بڑا تحمل مزاجی کے ساتھ۔ ہاں، محفل میلاد کرنے پہ، محفل میلاد سننے پہ عورتوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بس اتنا خیال کرنا کہ غیر محرم کے کانوں تک اگر آپ کی آواز چلی گئی تو یہ بات یاد رکھنا، آپ ثواب کی بجائے گناہگار ہوں گے۔ اس لیے یہ کلپ بنانا، ویڈیو بنانا، یہ کرنا، وہ کرنا، استقبال کی ویڈیو، نعتیں پڑھتے ہوئے یہ وہ، اور پھر یہ جو میں وہ باتیں اب عرض نہیں کر سکتا جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس لیے خدا را میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ دیکھو، ہم پہ ترس کھاؤ، ہم جو ہے ہمارے جو علماء ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، تو شب و روز محنت کر کے دین کے کام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے شب و روز محنتیں کرتے ہیں، تو آپ احباب بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حضور کی امت پر اپنی خاص نگاہ رحمت عطا فرمائے۔